السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ محترم بزرگوں، عزیز دوستوں، اللہ کے لاڈلے اور پیارے بندوں، دسمبر کا مہینہ ہے اور 25 دسمبر پر کرسمس ڈے کے نام سے عیسائی حضرات ایک عید کا دن مناتے ہیں، اور ان کا یہ عقیدہ ہے کہ اس دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی تھی، اور وہ اس لیے عید مناتے ہیں کہ اللہ کے بیٹے کا جنم اور پیدائش اس دن ہوا ہے، لہٰذا ہمیں اس دن عید منانی چاہیے۔ اب اس بارے میں مسلمانوں کا کیا عقیدہ ہے، کیا مسائل ہیں، یہ جاننے کی اشد ضرورت ہے۔ لہٰذا سب سے پہلے یہ بات جان لیں کہ اسلام یہ کہتا ہے، بلکہ قرآن مجید میں خود حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زبانی جو الفاظ نکلے ہیں وہ الفاظ قرآن نے تحریر فرمائے ہیں، اللہ تعالیٰ نے وہ الفاظ نازل فرمائے ہیں، وہ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے خود کہا، انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، یعنی نہ میں اللہ کا بیٹا ہوں، نہ میں خود خدا ہوں، نہ میں خدا کے مثل ہوں، نہ میں تین خداؤں میں سے ایک خدا ہوں، بلکہ میں اللہ کا بندہ ہوں۔ اللہ نے مجھے نبی بنا کر بھیجا ہے، اللہ نے مجھے کتاب عطا فرمائی ہے۔ انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے الفاظ ہیں۔ لہٰذا ہمیں یہ عقیدہ رکھنا چاہیے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دوسرے انبیاء کی طرح ایک نبی ہیں، اللہ تعالیٰ نے انہیں ان کے قوم کی ہدایت کے لیے، رہنمائی کے لیے مبعوث فرمایا تھا۔ انہوں نے دنیا میں آ کر اللہ تعالیٰ کے احکامات کی تبلیغ و ترویج کی تھی، دین کو عام کرنے کی کوشش کی تھی۔ لہٰذا وہ بھی ایک انسان ہی ہے، وہ نہ خدا ہے، جیسے کہ عیسائیوں کا عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ خود خدا ہیں، حضرت مریم کو خدا مانتے ہیں اور کہتے ہیں کہ خدا بھی ایک خدا ہے۔ کچھ لوگ ہیں عیسائیوں کے جو تین خداؤں کے قائل ہیں، کچھ ہیں کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ مثل خدا ہیں کیونکہ وہ خدا کے بیٹے ہیں، اور کچھ کہتے ہیں کہ عیسیٰ ہی خدا ہیں۔ یہ تمام عقیدے غلط ہیں، اور یہی عقیدہ درست اور صحیح ہے جو قرآن کہتا ہے کہ حضرت عیسیٰ اللہ کے بندے ہیں اور اللہ کی طرف سے نبی بنا کر بھیجے گئے۔ اب اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش پر خوشی مناتے ہوئے عیسائی حضرات جو کرسمس ڈے مناتے ہیں، یہ کہاں تک درست ہے، اس کی کیا تحقیق ہے، لہٰذا یہ بات بھی جاننے کی ہے کہ 25 دسمبر کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی تھی۔ یہ بات نہ کسی انجیل یا بائبل وغیرہ سے ثابت ہے، نہ قرآن اور حدیث سے۔ یہ بات بالکل بے بنیاد ہے، بلکہ بہت سارے چرچوں میں اور بہت سارے پادری جو ان کے علماء ہوتے ہیں، ایک لمبی مدت تک انہوں نے یہ تہوار نہیں منایا۔ بعد میں دن گزرتے گئے، زمانہ گزرتا گیا، لوگوں نے پھر نئے ایجادات دین کے اندر کیے، اور اسی سے میلاد عیسیٰ اور برتھ ڈے آف عیسیٰ یا کرسمس ڈے کے نام پر یہ دن منایا جاتا ہے۔ اب اس کے بارے میں مسئلہ یہ جاننا ہے، کیا کرسمس ڈے منانا مسلمان کے لیے جائز ہے یا نہیں ہے؟ کیا ہیپی کرسمس کسی کو کہہ سکتے ہیں یا نہیں کہہ سکتے؟ لہٰذا اس بارے میں جان لیں کہ غیر مسلموں کے مذہبی تہواروں کے موقع پر ان کو مبارکباد دینے کے بارے میں جو شرعی حکم ہے وہ یہ ہے کہ چاہے وہ عیسائی ہوں یا دوسرے غیر مذہب کے لوگ ہوں، غیر مسلم لوگ ہوں، ان کے جو عید یا تہوار ہوتے ہیں وہ کسی نہ کسی مشرکانہ یا کافرانہ عقیدے کی بنیاد پر ہوتے ہیں۔ لہٰذا مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہمارے لیے شرک اور کفر سے، ان کے عقائد سے بیزاری اور بے تعلقی کا اظہار کرنا ضروری ہے، یہ ہمارے ایمان کا تقاضا ہے۔ اب اگر کوئی مسلمان کرسمس کی مبارکباد دیتا ہے یا غیر مسلموں کے دوسرے عیدوں پر انہیں مبارکبادی دیتا ہے تو یہ شریعت کے نقطۂ نظر سے حرام ہے، ناجائز ہے، یہ مبارکبادی دینے والا حرام کا مرتکب ہے۔ لہٰذا اگر کوئی شخص ان کے دین کی تعظیم کرتے ہوئے یا سمجھے کہ وہ جو عید منا رہے ہیں اس عید کی تعظیم کے طور پر انہیں اگر مبارکبادی کوئی شخص دے رہا ہے تو وہ اس سے بڑھ کر
کفر کے درجے تک پہنچ جاتا ہے، اس کے کفر کا اندیشہ ہے، اس کے ایمان کے ختم ہونے کا خدشہ ہے۔ جان لیں کہ وہ جو عیدیں مناتے ہیں یا تہوار مناتے ہیں وہ کفر یا شرک کے عقیدے کی بنیاد پر ہوتا ہے۔ اگر کوئی شخص ان عیدوں کی تعظیم کرے تو گویا وہ ان کے عقیدے کی تعظیم کر رہا ہے جو کہ کفر پر مبنی ہے، اور جو شخص ان کے عقیدے کی تعظیم کرے گویا وہ کفر کی تعظیم کر رہا ہے، اور مسلمان ہو کر کفر کی تعظیم کرنا یہ اس کے ایمان کے جانے کی علامت ہے، یہ اس کے کفر کے خدشے کی علامت ہے۔ لہٰذا اس سے مکمل احتراز کرنا چاہیے۔ اور بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ عید کی مبارکبادی ان کی اپنی زبانوں میں دی جاتی ہیں، کچھ الفاظ کچھ جملے ان کے ایسے ہوتے ہیں جو کفریہ شرکیہ ہوتے ہیں۔ اگر مسلمان ان جملوں سے یا ان کفریہ الفاظ سے مبارکبادی دیتا ہے تو اس کے مشرک اور کافر ہونے میں کوئی اندیشہ باقی نہیں رہتا، کوئی کمی نہیں رہے گی۔ لہٰذا مسلمان کے لیے چاہیے کہ ان چیزوں میں، ان عیدوں میں، ان کے تہواروں میں مبارکبادی ہرگز نہ دیں۔ اور آگے بڑھ کر ہمارے کچھ نوجوان، کچھ لوگ اپنے ساتھیوں کے ساتھ، دوستوں کے ساتھ، کلیگز کے ساتھ کام کاج کرنے کی جگہ پر ہونے کی وجہ سے ساتھ مل کر کرسمس ڈے بھی منا لیتے ہیں، نیو ایئر بھی منا لیتے ہیں۔ ان تمام چیزوں سے پرہیز ضروری ہے۔ جب کہنے کی اجازت نہیں تو عمل کرنا تو بہت بڑا گناہ ہوگا، گویا عمل کر کر ہم اس کی تائید کر رہے ہیں، عمل کر کر ہم ان کی تائید کر رہے ہیں۔ اور جیسے میں نے کہا کہ تائید کرنے سے ہمارے کفر میں، ہمارے کافر ہونے میں کوئی کمی باقی نہیں رہے گی۔ لہٰذا اس سے بالکل احتراز ضروری ہے۔ اور اگر کوئی شخص یہ کہے کہ مصلحت کی وجہ سے، امن اور شانتی کے لیے، یا کمپرومائز کے طور پر، یا دوستی اور صلح کو باقی رکھنے کے لیے ہم حکمت کے طور پر یہ کلمہ کہتے ہیں، تو انہیں سمجھنا چاہیے اللہ نے صاف فرمایا لن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، یہ یہود و نصارہ نبی جی آپ سے ہرگز راضی نہیں ہوں گے جب تک کہ آپ ان کا مذہب قبول نہ کر لیں۔ یہ بات جان لیں کہ آپ چاہیں جتنی کوشش کریں انہیں راضی کرنے کی، خوش کرنے کی، وہ آپ سے خوش نہیں ہوں گے جب تک کہ آپ ان کے مذہب کو قبول نہیں کریں گے۔ لہٰذا انہیں راضی کرنے کی کوشش کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کو راضی کریں، ساری مخلوق آپ کے تابع رہے گی۔ اگر اللہ ناراض ہو گیا ساری مخلوق آپ کی مخالف ہو جائے گی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم تمام کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔